السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹیکنالوجی کے بارے میں جانیں گے جس نے دنیا کے نقشے کو بدل کر ہی رکھ دیا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سوچا، یہ ہے سیٹلائٹس۔ اس کے بارے میں ہم 6 کوشچنز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا اس کا انٹروڈکشن، دوسرا کہ اس کا سلسلہ شروع کب سے ہوا، اور تیسرا سیٹلائٹس کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور چوتھا کہاں لانچ کیے جاتے ہیں، پانچواں کام کیسے کرتے ہیں، اور چھٹا اسپیس میں رہتے ہوئے گرتے کیوں نہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے سمجھیں گے اس کے انٹروڈکشن کو۔ سیٹلائٹس کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ کوئی مشین ہوگی جسے اسپیس میں لانچ کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ آبجیکٹ جو اپنے سے کسی بڑے آبجیکٹ کے اطراف گھومے وہ کہلاتی ہے سیٹلائٹ۔ سیٹلائٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نیچرل اور دوسرا آرٹیفیشل۔ نیچرل سیٹلائٹس آلریڈی اسپیس میں موجود ہیں، جیسے چاند ہو گیا زمین کا سیٹلائٹ، چونکہ چاند زمین کے اطراف گھوم رہا ہے، اور زمین ہو گئی سورج کا سیٹلائٹ، چونکہ زمین سورج کے اطراف گھوم رہی ہے۔ یہ تو ہو گئی بات نیچرل سیٹلائٹس کی۔ سیٹلائٹس کی دوسری قسم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آرٹیفیشل سیٹلائٹس۔ آرٹیفیشل سیٹلائٹس کو زمین پر بنوا کر اسپیس میں بھیجا جاتا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف، کہ آخر سیٹلائٹس کو اسپیس میں بھیجنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 4 اکتوبر 1957 سے، جب USSR، آج جسے رشیا کہا جاتا ہے، اس کی جانب سے دنیا کا سب سے پہلا سیٹلائٹ لانچ کیا گیا تھا۔ سائنسی دنیا میں اس دن کو ایک ہسٹوریکل ڈے کے طور پر مانا جاتا ہے، چونکہ اس سے پہلے ایسی کوششیں کسی نے نہیں کی تھی۔ بہرحال USSR نے اس کے ساتھ ہی ایک اور کوشش کر ڈالی۔ اس نے 2 نومبر 1957 کو لائکا نامی کتے کو اسپیس میں بھیجا۔ لائکا جس سیٹلائٹ کے ذریعے اسپیس میں پہنچا اس کا نام تھا اسپوتنک 2۔ اب USA نے سیٹلائٹس بھیجنا شروع کر دیا۔ 31 جنوری 1958 یہ وہ دن تھا جب اس نے اپنا پہلا سیٹلائٹ ایکسپلورر 1 کو اسپیس میں بھیجا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد یعنی 12 اپریل 1961 کو USSR کی جانب سے کسی ایسٹروناٹ کو اسپیس میں بھیجا گیا۔ یوری گیگرین دنیا کے پہلے ایسٹروناٹ تھے جنہوں نے اسپیس میں قدم رکھا۔ اس دن کو بھی سائنسی دنیا میں ایک بہت ہی اہم دن مانا جاتا ہے، چونکہ بالکل پہلی بار کسی ایسٹروناٹ نے اسپیس میں قدم رکھا تھا۔ اب اسپیس میں جانے والے دوسرے ایسٹروناٹ کا نام تھا ایلن شیفرڈ، جنہوں نے 5 مئی 1961 کو اسپیس میں قدم رکھا۔ آگے ایک اور تاریخی کارنامہ اس وقت ہوا جب دنیا کی سب سے پہلی خاتون ویلنٹینا تیروشکووا نے 16 جون 1963 کو اسپیس میں قدم رکھا، اور اس طرح شروع ہوا سیٹلائٹس کو اسپیس میں بھیجے جانے کا سلسلہ۔ اور یوں کبھی انسانوں کے ساتھ اور تو کبھی بغیر انسانوں کے سیٹلائٹس کو بھیجے جانے کا یہ سلسلہ تب سے لے کر آج تک چلتا چلا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف اور سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹس کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ تو سیٹلائٹس ہوتے ہیں 4 قسم کے: کمیونیکیشن، نیویگیشن، ارتھ آبزرونگ اینڈ ایسٹرونومیکل۔ کمیونیکیشن سیٹلائٹس کو سائنسدانوں نے $1 ملین ٹیکنالوجی کا نام دیا، چونکہ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی بنا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کمیونیکیٹ کرنا ممکن ہو پایا، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہو، وائی فائی کے ذریعے ہو، یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے۔ یہ سبھی کام کرتے ہیں کمیونیکیشن سیٹلائٹ سے۔ سیٹلائٹ کی دوسری قسم ہوتی ہے نیویگیشن سیٹلائٹس۔ ان سیٹلائٹس کے ذریعے کسی بھی انسان، کسی وہیکل یا کسی چیز یا کسی بھی لوکیشن کا پتہ لگایا جاتا ہے، جیسے GPS، جس سے آج بچہ اچھی طرح واقف ہے۔ سیٹلائٹس کی تیسری قسم ہے ارتھ آبزرونگ سیٹلائٹس۔ ان سیٹلائٹس کے ذریعے آربٹ میں رہتے ہوئے گویا زمین کی اسکریننگ کی جاتی ہے، یعنی زمین پر ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کو اسی سیٹلائٹ سے آبزرو کیا جاتا ہے، چاہے وہ ویدر فورکاسٹ ہو، کلائمیٹ چینج ہو، ہیٹ ویوز ہو، یا پھر اوشن کرنٹس کا کچھ معاملہ ہو، آندھی طوفان ہو، سونامی ہو، یا جنگل کی آگ۔ ہر قسم کی ایکٹیویٹی ارتھ آبزرونگ سیٹلائٹ ہی سے معلوم کی جاتی ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں سیٹلائٹ کی چوتھی قسم کی طرف، ایسٹرونومیکل سیٹلائٹس۔ یہی وہ سیٹلائٹس ہے جس سے کائنات کے رازوں کا پتہ چلایا جا رہا ہے۔ ان سیٹلائٹس کو کائنات میں موجود کسی بھی اسپیس آبجیکٹ کے انفارمیشن کو گیدر کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کائنات کے بہت سارے راز انہی سیٹلائٹ سے معلوم کیے جا رہے ہیں۔ یہاں سورہ فصلات کی ورس 53 ہمیں یاد آ رہی ہے۔ ترجمہ: عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن برحق ہے۔ یعنی انہی سیٹلائٹس کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نشانیاں دکھاتا چلا رہا ہے۔ نشانیاں
کیا کچھ دیکھی گئی اس کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے۔ اس کے لیے تو منٹوں کی نہیں بلکہ گھنٹوں کی ویڈیو کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ آج بات سیٹلائٹ کی ہو رہی ہے اسی پر آج غور کریں گے۔ اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی طرف کہ آخر انہیں کہاں رکھا جاتا ہے، کس جگہ سے انفارمیشن گیدر کی جاتی ہیں، کس آربٹ میں انہیں لانچ کیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے آربٹس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک LEO یعنی لو ارتھ آربٹ، ان کا رینج ہے 160 to 2000 کلومیٹر ابو دا سی لیول۔ اس اسپیڈ سے یہ 90 منٹس میں زمین کا ایک چکر پورا کر لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ دنیا کے تقریباً 88% سیٹلائٹ اسی آربٹ میں لانچ کیے گئے۔ آربٹ کی دوسری قسم ہے MEO یعنی میڈیم ارتھ آربٹ۔ اس کی رینج ہے 2000 to 36000 کلومیٹر ابو دا سی لیول۔ اس آربٹ میں سیٹلائٹس 11800 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چلتے ہیں اور اس طرح 12 آورس میں زمین کے اطراف ایک چکر لگا لیتے ہیں۔ اس آربٹ میں بھی کمیونیکیشن سیٹلائٹس یا پھر ارتھ آبزرونگ سیٹلائٹ کو لانچ کیا جاتا ہے۔ آربٹ کی تیسری قسم ہوتی ہے جیو اسٹیشنری آربٹ GEO۔ اس کی رینج ہوتی ہے 36000 کلومیٹر اینڈ ابو دا سی لیول۔ اس آربٹ میں پائے جانے والے سیٹلائٹ زمین کے بہت بڑے حصے کو کور کرتے ہیں۔ اس آربٹ میں نیویگیشن سیٹلائٹس بھی ہوتے ہیں، کمیونیکیشن بھی اور پھر ارتھ آبزرونگ بھی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی کنٹری پر، کوئی کم چیزوں کو کور کرنا چاہتا ہے تو کوئی زیادہ۔ بہرحال اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف کہ آخر یہ لانچ کیسے کیے جاتے ہیں۔ انہیں لانچ کیا جاتا ہے راکٹس کے ذریعے، جس کے لیے کافی مقدار میں فیول کی ضرورت پڑتی ہے، جسے پروپیلنٹ کہا جاتا ہے۔ پروپیلنٹ کے ذریعے ایک فورس پروڈیوس ہوتا ہے اور اسی فورس کی بنا سیٹلائٹ زمین کی گریوٹی کو چھوڑ کر اسپیس میں پہنچتا ہے، اور جیسے ہی یہ کسی مقررہ آربٹ میں پہنچ جاتا ہے تو راکٹ سیٹلائٹ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس وقت سیٹلائٹ کو اسپیس میں بھیجنے کے لیے فیول کے ساتھ یعنی پروپیلنٹ کے ساتھ بہت زیادہ اسپیڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اسپیڈ ہوتی ہے 40,000 کلومیٹر پر آور، اور اگر یہ اسپیڈ کم ہو جائے تو راکٹ فیل ہو کر زمین پر گر جائے گی۔ بہرحال یہ سیٹلائٹس کسی بھی چیز کی انفارمیشن کو گیدر کر کے انہیں زمین پر موجود گراؤنڈ اسٹیشن پر بھیجتے ہیں۔ اب چلتے ہیں لاسٹ کوشچن کی طرف کہ یہ اسپیس میں رہتے ہوئے آخر گرتے کیوں نہیں؟ تو سمجھتے چلیں کہ اس کے لیے 2 قسم کی فورسز کام کرنے لگتی ہیں۔ ایک تو زمین کی گریویٹیشنل فورس جو مسلسل سیٹلائٹ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے، اور دوسری سینٹریفیوگل فورس جو سیٹلائٹس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور اس کے ساتھ سیٹلائٹس کی اسپیڈ۔ انہی تینوں کی بیلنسنگ کی وجہ سے سیٹلائٹ زمین پر گرتے نہیں۔ آگے سمجھتے چلیں کہ آج 12,149 ایکٹیو سیٹلائٹ زمین کے اطراف گھوم رہی ہیں۔ ان میں 88% سیٹلائٹس تو موجود ہیں LEO میں یعنی لو ارتھ آربٹ میں، 3% میڈیم ارتھ آربٹ میں اور 9% GEO میں یعنی جیو اسٹیشنری آربٹ میں۔ بہرحال سیٹلائٹس کو اسپیس میں بھیجے جانے کا یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں بلکہ کافی تیزی سے آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ ان میں اسٹارلنک سیٹلائٹس کو اسپیس میں بھیجے جانے کا سلسلہ کافی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ سیٹلائٹس کی دنیا سے باہر نکلیں گے اور ملیں گے ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔